فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جانے والا ہوں، وہ یقیناً میری رہنمائی کرے گا۔ انہوں نے اپنے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہا اے میرے پالنہار، مجھے نیک اولاد عطا فرما، ہم نے انہیں ایک حوصلے والے بیٹے کی خوشخبری دے دی۔ پھر جب وہ بیٹا ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا، حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے، میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بس تو بتاتے کیا ہے؟ بیٹے نے کہا اے میرے بابا، آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، یقیناً آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ تیئیسویں پارے میں سے سورۃ صافات کی جو آیات کریمہ اور ان کا ترجمہ آپ کو سنایا، اس میں اس محیر العقول واقعہ کو ذکر کیا گیا کہ آسمان کے فرشتے بھی جس منظر کو دیکھ کے حیران رہ گئے،
ایک باپ نے بڑھاپے کی عمر میں ملنے والے بیٹے کو اور اکلوتے بیٹے کو پورے عزم کے ساتھ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ایسا مثالی واقعہ ہے بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ سنت ابراہیم کہلایا۔ ہم انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کر کے اس واقعہ کی یاد تازہ کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے وقت کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے یہ ضروری سمجھا کہ اس واقعہ کو بھی بیان کروں اور قربانی جس شخصیت کی سنت ہے، طریقہ ہے، اس شخصیت کی سیرت و عظمت کو بھی بیان کروں۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو عید الفطر کے بعد سے لے کے گزشتہ جمعے کے خطبے تک ہم ایک عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ عنوان یہ ہے کہ والدین پر لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، دینی نہج پر ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، ان کے اخلاق سنواریں، ان کی عادات درست کریں، انہیں سچ بولنے کی گھٹی دیں، انہیں جھوٹ کی قباحت، جھوٹ کی غلاظت، یہ انہیں مختلف طریقوں سے بتائیں، انہیں سخاوت کرنا سکھائیں، ان کے ہاتھوں سے خیرات لوگوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، مستحق لوگوں کو
ان کے ہاتھوں سے خیرات دلوائیں، انہیں بخل کنجوسی بتائیں کہ یہ بری عادتیں ہیں، مہمان نوازی سکھائیں، پڑوسیوں کے حقوق بتائیں کہ اگر آپ کا پڑوسی غریب ہے اور آپ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو پھل کھانے کے بعد ان کے چھلکے بھی دروازے پہ نہیں رکھنے۔ تو یہ ہمارا ایک عنوان تھا، دین کی نہج پر اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان کے اخلاق سنواریں۔ بڑے عجیب حالات ہیں، الحاد کی طرف جا رہے ہیں نوجوان، الحاد، ملحد، اللہ کوئی نہیں جی۔ میرے پاس ملتان سے ایک پروفیسر صاحب آئے اور انہوں نے مجھے اس تشویش سے آگاہ کیا کہ بچے ہم سے بحث کرتے ہیں اور اس بحث سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹیچروں میں بھی کچھ ملحد لوگ شامل ہیں، خود پڑھانے والے لوگوں میں ملحد لوگ، الحاد کی تعلیم دی جا رہی ہے، اللہ کوئی نہیں۔ سنواریے اپنی اولاد کو، ان کو کنٹرول کیجیے۔ یہ جو ہمارے کالجوں میں، سکولوں میں، یونیورسٹیوں میں تعلیم ہے، اور جو بڑے بڑے سکول ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں پڑھے ہوئے لوگ وزیر بنتے ہیں اور فوج میں جاتے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا بیرسٹر، بار ایٹ لا، سپریم کورٹ کا وکیل ہے اور بڑا نام ہے اس کا، اس نے ایک جلسے میں سورت کوثر کی تلاوت کی اور اسے سورت کوثر پڑھنی۔ یہ تعلیم ہے آپ کی، کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ کیا تعلیم ہے؟ اسے سورت کوثر پڑھنی نہیں آئی۔ ایک محکمے میں کئی محکموں کا سربراہ رہا ہے، پھر ہمارے ملک کا وزیر داخلہ رہا ہے، اسے سورت اخلاص پڑھنی، سورت اخلاص نہیں آئی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ شاید کچھ ہندوؤں کو بھی آتی ہو، کچھ پڑھے لکھے ہندو ہیں نا، انہیں بھی سورت اخلاص آتی ہوگی، اور اس نے ایک مرتبہ پڑھی غلط، دوسری مرتبہ پڑھی غلط۔ تعجب اس بات پہ ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا مجھے لکھ کر غلط دی گئی ہے۔ اب تجھے اگر سورت اخلاص لکھ کے دینی ہے تو تیرے لیے زمین کا نیچے والا حصہ اوپر والے حصے سے بہتر ہے۔ سورت اخلاص بھی آپ کو لکھ کر دینی ہے کسی نے؟ پھر کئی سالوں کے بعد، یہ پچھلے چند مہینوں کی بات ہے، کسی نے اسے چیلنج کر دیا پھر اسمبلی میں کہ تمہیں تو سورت اخلاص نہیں آتی۔ اس نے کہا کیسے نہیں آتی، میں اب سناتا ہوں۔ پھر سنائی، پھر غلط۔ انا للہ، یہ حالت ہے لوگوں کی۔ وہ یعنی ان کی دنیاوی تعلیم بڑی ہے، لیکن دینی تعلیم کا یہ حال ہے کہ انہیں وہ جب کاغذات نامزدگی داخل کرتے ہیں اور وہ آفیسر اس سے کچھ سوال کرتا ہے، دعائے قنوت سناؤ، وہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد۔ اس پر کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ ہے آپ کی تعلیم۔ اس لیے آپ دنیا میں آئیں کہ دنیا کمانی ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے، کوٹھی، کار، مربے، فیکٹریاں، دکانیں، باغات، زمینیں، مال، دولت، کاریں،
بس یہ ہے زندگی. یہ زندگی نہیں ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مال کی کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈال کے رکھا یہاں تک کہ تم کہاں پہنچ گئے. وہاں یہ وزارتیں کام آنی ہیں, برسٹریاں کام آنی ہیں. آپ کو سورت کوثر پڑھنی نہیں آتی, اور تنقید آپ کرتے ہیں بڑے بڑے علماء پر. زبانیں جب آپ کی کھلتی ہیں تو وہ اتنی لمبی اور طویل ہو جاتی ہیں علماء اور دین کے خلاف, بحث دین کے متعلق. پڑھنی آپ کو سورت اخلاص نہیں آتی. ان حالات میں میں نے 6-7 جمعے اس پر صرف کیے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کی صحیح نہج پہ ان کی تربیت کریں, انہیں پڑھائیں, انہیں اچھی اچھی باتیں سکھائیں. صرف اسلام کی باتیں نہیں, انسانیت کی باتیں سکھائیں. سچ بولنا یہ اسلام کا صرف سبق ہے, انسانیت ہے. سچ بولنا, جھوٹ سے پرہیز کرنا. کس کا واقعہ میں نے پچھلے کچھ پہلے سنایا آپ کو کہ وہ ایک مجذوب تھا اور اسے کسی نے کہا کہ یہ جو تیری جھونپڑی ہے نا جمنا کے پل کے ساتھ, تو نا جہاں تیری جھونپڑی ہے نا جمنا کا پل اپنی جگہ سے اکھاڑ کے یہاں لگانا چاہتا ہے بادشاہ, اور یہ راستہ بند کرنا چاہتا ہے. یہ پل کی راہ بنانا چاہتا ہے, وہاں سے پل اکھاڑ لیں گے یہاں لگا دیں گے. یہ مجذوب بادشاہ کے پاس گئے, کہنے لگے میرا گھر ہے, جھونپڑی ہے, میں نے سنا ہے کہ آپ یمنا کا پل وہاں سے اکھاڑ کے یہاں لانا چاہتے ہیں. بادشاہ نے کہا بزرگوں عقل نو ہاتھ مارو, کدی پل بھی اپنی جگہ تو ہٹ کے دوئے پاسے گئے؟ ایک جگہ سے پل ہٹ جائے اور دوسری جگہ پہ چلا جائے. اس مجذوب نے کہا یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ پل اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ پہ چلا جائے, بڑی محال بات ہے, لیکن مجھے ایک مسلمان نے یہ خبر دی ہے, مسلمان کا جھوٹ بولنا اس سے بھی محال بات. یہ سمجھ آتا ہے, وہ سمجھ نہیں آتا کہ ایک مسلمان ہو اور پھر اپنی اولاد کی تربیت کریں. تو میں آج کے خطبے میں ان دونوں مضمونوں کو ملانا چاہتا ہوں تاکہ میں پچھلے مضمونوں سے اس مضمون کا ربط لگا دوں, یعنی ٹوٹے نہیں وہ ربط جو ہم پیچھے سے بیان کرتے آ رہے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کی کیا کریں, تربیت کریں. اس تربیت میں ماں کا زیادہ حصہ ہے, اس تربیت میں باپ کی نسبت ماں کا زیادہ حصہ ہے. وہ اسی کے ہاتھ میں پلا ہے, اسی کے گود میں رہا ہے, وہ اسے موڑ سکتی ہے, جس طرح اسے سمجھانا چاہے سمجھا سکتی ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ دونوں مضمونوں کو ملا کے چلا لوں کہ یہ مضمون بھی ثابت ہو جائے اور وہ مضمون بھی ثابت ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد سے تقریباً 90 سال کی عمر تک محروم ہیں, ان کے ہاں اولاد نہیں ہے. یہ سورۃ صافات آپ پڑھیں, 23واں پارہ آپ پڑھیں اور سورۃ ابراہیم آپ پڑھیں. انہوں نے رب کے حضور دعا مانگی ہے, رب حبلی من الصالحین, مولا اپنی طرف سے مجھے صالح اولاد عطا فرما دے. میں اب یہاں توجہ دلاتا چلا جاؤں تاکہ کچھ نئے لوگ آئے ہیں تو اللہ کرے ان کے پلے کوئی بات پڑ جائے. اولاد کا جو خزانہ ہے یہ نبیوں ولیوں کے اختیار میں نہیں ہے, یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ اگر انبیاء کے اختیار میں ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 سال تک اولاد کے لیے تڑپتے رہتے. انہوں نے یہ تم نے ساری باتیں بنائی ہیں کہ وہاں دربار پہ چلے جائیں تو وہ برکت والی جگہ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑی برکت والی جگہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں.
امام الموحدین ہے، مرتبہ یہ ہے کہ تقریباً 4000 نبیوں کا بابا ہے، معمولی آدمی ہے، 4000 نبی اس کی اولاد میں آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں جن کی تعریف میں خود رب قرآن میں بولا ہے۔ میں پڑھتا چلا جاؤں گا، آپ کو سمجھ آتی چلی جائے تو سبحان اللہ کہتے چلے جائیں۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ۔ کرو ترجمہ، اللہ کی نعمتوں کا شاکرن لانعمہ اجتباہ، اللہ نے اس کو چن لیا تھا، وہداہ، اور اس کو راستہ دکھایا تھا صراط مستقیم کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمولی آدمی ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں۔ اسی سورت نحل میں 14ویں پارے کے آخری صفحے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں اللہ کر چکا نا، اللہ نے میرے نبی کو خطاب کیا، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرے پیغمبر آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ کوئی معمولی آدمی ہے، اتنے مرتبوں والا، اتنے درجے والا، اتنی شان والا، اولاد سے محروم ہے اور اولاد کے لیے پکارا۔ کس کو پکارا؟ رب، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی طفیل نہیں، کوئی صدقہ نہیں، کسی کا حق نہیں، براہ راست ڈائریکٹ، رب ہب لی من الصالحین۔ آپ قرآن پڑھیں، ہم تو اس کوشش میں ہیں، ہماری پوری جماعت اس کوشش میں ہے، اشاعت التوحید و سنہ۔ ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ وہاں بچرا والے، ان کی تو ساری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ کس سے کہانیاں سننے والی قوم کا ذہن رب کے قرآن کی طرف موڑ دو۔ انہیں کہو کس سے کہانیاں چھوڑو، زور سے بولو، زور سے بولو، کیا پڑھو؟ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ موڑا ہے رخ، ہماری تحریک ہے، ہماری جماعت کی یہ تحریک ہے، رجوع الی القرآن، اللہ کے قرآن کی طرف لوگوں کا رخ موڑنا۔ عقیدہ وہ بناؤ جو قرآن کہتا ہے۔ تم نے کس سے جوڑے؟ کہانیاں جوڑی جن کا نہ سر نہ پیر نہ منہ نہ متھا، کچھ بھی حقیقت ان کی نہیں ہوتی، جوڑ جوڑ کے تم لوگوں کو سناتے رہے ہو۔ اب تو حد ہو گئی ہے، خدا گواہ ہے، حد ہو گئی ہے۔ ایک فرقہ ہے، میں نام نہ لوں، آپ خود سمجھ جائیں، اب اس میں آگے 2 جماعتیں ہو گئی ہیں، ایک کا نام ہے نصیری، ایک کا نام ہے مکسرین، ان میں 2 جماعتیں ہو گئی۔ نصیری کون ہے؟ نصیری کہتی ہیں حضرت علی خالق ہے، حضرت علی رازق ہے، حضرت علی مالک ہے، موت و حیات حضرت علی دیتی ہیں، نبوت حضرت علی دیتی ہیں، کل کرسی عدالت پر حضرت علی بیٹھے ہوں گے، جنت جہنم حضرت علی تقسیم کریں گے۔ یہ نصیری ہیں۔ ان کے مقابلے میں مکسر ہیں جو انہیں مشرک کہتے ہیں دونوں ایک ہی فرقے کے، وہ انہیں کہتے ہیں یہ شرک ہے، خالق مالک رازق یہ کون ہے؟ وہ ان کے خلاف بولتے ہیں، وہ انہیں مکسر کہتے ہیں۔ اب حالت یہاں تک پہنچ گئی جہالت کی کہ حضرت علی کو خالق رازق مالک موئی ممیت زندگی دینے والا اقتدار دینے والا بارش برسانے سب کچھ انہیں سمجھا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں رب کا قرآن کہاں گیا؟ کیوں بھائی؟ مشرکین مکہ کا جب قرآن سورت عنکبوت میں ذکر کرتا ہے اور دوسری صورتوں میں ذکر کرتا ہے
تو کیا ذکر کرتا ہے کہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ سورج چاند ستاروں کا مالک کون ہے؟ بارش برسانے والا کون ہے؟ یہ ابو جہل ذکر مانتا تھا، قرآن نے اس کا ذکر کیا، لیکن قرآن کے تو قریب آنا ہی نہیں نا، قرآن تو پڑھنا ہی نہیں ہے، اور ہم قرآن کی طرف آپ کو لانا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہب لمن یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہتا ہے، نہیں وہ نہیں بزرگ نہیں، آپ جی ذرا جا کے بیٹھے، سونا نہیں، میری نظر سارے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، لڑکے کوئی نہیں، جیسے حضرت لوط علیہ السلام، اور جسے چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، لڑکیاں کوئی نہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور جسے چاہتا ہے جوڑے ملا کے دیتا ہے، جس طرح آمنہ کا لال ہو گیا، لڑکے بھی لڑکی۔ تو قرآن نے فیصلہ کیا کہ اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ دینے والے۔ اللہ نے خوشخبری دی، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم آپ کو ایک حوصلے والے بیٹے کی خوشخبری دیتے۔ ذرا حلیم کے لفظ پہ غور کریں جی، حوصلے والا، اسی نے چھری کے نیچے لیٹ کے حوصلہ دکھانا تھا نا، تبھی اللہ خوشخبری اسی طرح دے رہا ہے، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ایک حوصلے والے بیٹے کی ہم نے خوشخبری دی۔ بیٹا بھی دودھ پیتا ہے، شیر خوار ہے، دودھ پیتا ہے۔ اللہ نے کہا اس بیٹے کو ایک بیابان جنگل میں چھوڑ کے چلے آؤ، جہاں ایسی وادی ہے جہاں کھیتی باڑی کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، انسان کوئی نہیں، رہائش کوئی نہیں، بود و باش کوئی نہیں، قریب قریب کوئی آبادی نہیں، چاروں طرف پہاڑ ہیں، اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ کے چلے آؤ، دودھ پیتا بیٹا۔ یہ جو میں نے سورۃ نال کی آخری رکوع پڑھا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین اجتباہ وہداہ الی صراط شاکرا لانعمہ، یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعریفیں کر رہا ہے، یہ تعریفیں اللہ انہیں ہی نہیں کر رہے ہیں، انہیں نہیں کر رہے ہیں، اللہ نے بھی مشکلات کی بھٹیوں سے گزارا، اور گزارنے کے بعد یہ تعریفیں کی۔ ذرا نگاہوں میں لاؤ اپنے دودھ پیتے بیٹوں کو، نگاہوں میں لاؤ اپنے بیٹوں کو تھوڑی دیر کے لیے، اور بیٹا بھی اکلوتا، اور بیٹا بھی بڑھاپے کی اولاد، ابھی اس نے والد سے باتیں کرنی بھی شروع نہیں کی، ابھی وہ والد سے کھیلا بھی نہیں ہے، ابھی وہ دودھ پیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اسے بیابان جنگل میں چھوڑ کے چلے آؤ جہاں کوئی پانی نہیں، کوئی رہائش نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مولا جی یہ تیری مرضی، یہ بیٹا دینے والا بھی تو ہے، اب تیرا حکم یہ ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے بواد غیر ذی زرع، جہاں آج بیت اللہ ہے، اس کے ساتھ چھوڑ کے، اس کے پیچھے صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، چاروں طرف پہاڑ ہیں، وہاں چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا، پانی کوئی نہیں، پرندہ پر نہیں مارتا، کوئی جھونپڑی نہیں، بود و باش نہیں، کوئی فصل نہیں، گھاس کا تنکا پیدا نہیں ہوتا۔ واپس مڑے نا تو حضرت ہاجرہ نے پیچھے سے آواز دی، یہ شیر خار بیٹا، میں صنف نازک،
یہاں کوئی پانی نہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں، سائے کے لیے کوئی جگہ نہیں، اسماعیل معصوم ہیں۔ یہ کہتی جا رہی ہیں، حضرت ابراہیم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے۔ آخر میں حضرت ہاجرہ کہتی ہیں خود چھوڑ کے جا رہے ہو یا کسی کے کہنے پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی باپ خود تو نہیں چھوڑتا اپنی اکلوتی اولاد کو، جگر کے ٹکڑے کو، خود چھوڑ کے جا رہے ہو یا کسی کے کہنے پر؟ کہا جس نے بڑھاپے میں اسماعیل دیا تھا اسی کا حکم ہے، اسی کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اے لوگو، یہ بھی ایک عورت ہے۔ ہماری عورتوں کی کیا تربیت ہے، ہماری عورتوں میں کتنا حوصلہ ہوتا ہے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں میں۔ یہ بھی تو ایک عورت ہی ہے بھی بادشاہ کی بیٹی۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے ہبہ کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ جب پتہ چلا نا کہ رب کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہاجرہ کہتی ہے جاؤ، جس رب نے یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے، میرا اور میرے بیٹی کی روزی کا اور پانی کا انتظام وہی کرے گا جو 3 اندھیروں میں چھپے ہوئے بچے کو روزیاں فراہم کرتا ہے، وہی انتظام کرے گا۔ جو بند پتھر میں، اللہ اکبر، بند پتھر میں سبز رنگ کا پتا اس کیڑے تک پہنچا دیتا ہے، جس کی زبان پہ سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مقامی ویرزقنی ولا ینسانی۔ علامہ آلوسی نے غالباً لکھا رحمت اللہ علیہ، کس آیت پہ لکھا؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ زمین پہ رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اس کی روزی ہمارے ذمے ہے۔ لازم نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ روزی رساں ہم ہیں، یہ معنی ہے۔ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ روزی رساں ہم، روزی دینے والے ہم ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض، زمین پہ رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کی روزی ہمارے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، دابا انسان نہیں، اس میں انسان بھی، حیوان بھی، کیڑے بھی، مکوڑے بھی، درندے بھی، چرندے بھی، پرندے بھی، حشرات الارض بھی، کیڑے مکوڑے مچھر، ہر زمین پہ رینگنے والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنیے گا ذرا، اللہ کہتے ہیں یعلم مستقرہا، میں جانتا ہوں جہاں وہ ٹھکانہ پکڑتا ہے، ومستودعہا، اور اس جگہ کو بھی جانتا ہوں جہاں مرنے کے بعد پہنچتا ہے۔ کیڑے مکوڑے مکھیاں مچھر، ہر چیز جہاں جہاں رہتے ہیں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو مرنے کے بعد جہاں پہنچتے ہیں اسے بھی جانتا ہوں۔ اس آیت پر علامہ آلوسی نے لکھا، غالباً علامہ آلوسی نے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ تو کیسے رزق فراہم کرتا ہے؟ فرمایا اس پتھر پہ لاٹھی مارو، ماری، اس میں سے ایک اور پتھر نکلا، فرمایا اس پہ لاٹھی مارو، لاٹھی ماری، اس میں سے ایک تیسرا پتھر نکلا، فرمایا اس پر لاٹھی مارو، لاٹھی لگائی، اس میں سے وہ پھٹا، اس میں سے ایک کیڑا نکلا جس کی زبان پہ، جس کے منہ میں سبز رنگ کا پتا ہے، اور وہ ورد کرتا ہے سبحان من یرانی، سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مقامی ویرزقنی ولا ینسانی۔ سبحان من یرانی، 3 پتھروں کے اندر جو ہستی مجھے دیکھ رہی ہے وہ ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے۔ سبحان من یرانی ویسمع کلامی، اور میرے کلام کو وہ سنتا ہے، ویعرف مقامی، میرے مکان کو وہ پہچانتا ہے، ویرزقنی، مجھے روزی دیتا ہے،
ولا ینسانی، آج تک مجھے بھولا، بند پتھروں میں روزی فراہم کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ تھے ہمارے شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ مرید تھے، میں نے ان کا کئی مرتبہ آپ سے تذکرہ بھی کیا، شیخ عبداللہ۔ 13-14 سال کی عمر میں وہ ہندو مذہب چھوڑ کے مولانا حسین علی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ ان کے بیٹے پیچھے گلی میں رہتے تھے، تو پھر انہوں نے اپنی آخری زندگی یہاں گزاری تھی، سارا دن مسجد میں بیٹھے رہتے۔ تو پھر چونکہ وہ مولانا حسین علی کے مرید تھے، ان کے ساتھ کام کیا، خدمت کی ان کی، تو بڑی باتیں بتایا کرتے تھے، تو میں ان کے پاس اکثر بیٹھ جایا کرتا۔ تو وہ کام کرتے تھے بار برداری کا، اونٹوں کے ذریعے گندم جو ہے نا، یہ جاڑا ایک علاقہ ہے، جاڑا ایک تو ڈیرا جاڑا ہے، اس کے ساتھ جاڑا، اس جاڑے سے سرگودے لے آنا، سرگودے سے وہاں لے جانا، تو یہ وہ کام کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے سنایا کہ میں یہ اونٹوں پہ جب سفر کرتا تھا، سامان لے کے جاتا تھا، تو راستے میں پٹھانوں کا ایک ڈیرا تھا، میں وہاں رک جاتا تھا سستانے کے لیے، کچھ دیر آرام کرتا۔ وہ پٹھان بھی میرے ساتھ ذرا مانوس ہو گیا تھا، تو ایک دن مجھے وہ پٹھان کہنے لگا، شیخ صاحب ہمارے ہاں ایک بڑی عجیب بات ہو گئی ہے کہ جس پتھر پہ ہم روٹی پکاتے ہیں نا، اس کی ایک جگہ ہتھیلی کے برابر ایسی ہے جہاں روٹی پکتی نہیں، کچی رہتی۔ وہ کچی جگہ روٹی کی ہم دوسری جگہ طرف کرتے ہیں تو تب پکتی ہے، اس جگہ پہ پکتی ہی نہیں، پتہ نہیں کیا بات۔ میں نے بھی تعجب کیا، پٹھان نے بھی تعجب کیا۔ کچھ مدت کے بعد میں پھر وہاں سے گزرا، بیٹھ گیا، تو خان صاحب کہنے لگے وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک دن ہماری بچی کے ہاتھ سے وہ پتھر ٹوٹ کے گرا، تو جس جگہ سے روٹی نہیں پکتی تھی وہاں اللہ نے ایک کیڑے کو پار رکھا تھا، اللہ اسے آگ کا سیک بھی نہیں لگنے دیتے تھے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ روزی رساں۔ تو ہاجرہ کہتی ہیں اگر رب کے کہنے پر چھوڑ کے جا رہے ہو تو پھر جائیے، جس رب نے ماں کے پیٹ میں روزی کا انتظام کیا وہ مجھے اور میرے بیٹے کو یہاں بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ عورت ہے اور اس کا اعتماد دیکھیں، اس کا توکل دیکھیں اپنے رب۔ جب بیوی اور بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دعا مانگ رہے ہیں، اللہ نے قرآن میں اس دعا کا ذکر کیا۔ دعا کیا مانگی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے پالنہار میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک ایسی وادی میں آ کے بسا دیا ہے، غیر ذی زرع، جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، پانی کوئی نہیں، تنکا بھی سبز رنگ کا نہیں اگتا، کوئی جھونپڑی نہیں، کوئی انسان نہیں، وہاں رہائش نہیں۔ میں نے اپنی اولاد کو یہاں بیابان جنگل میں جہاں کھیتی باڑی پانی رہائش کچھ بھی نہیں ہے آ کے بسا دیا ہے۔ مولا میری اولاد دی روزی دا خیال کری؟ نہیں کہا۔ یہی تو جوڑ لگانا چاہتا تھا کہ والدین کو اپنی اولاد کے بارے میں فکر کس بات کی ہونی چاہیے، رزق کی، روزی کی، مال کی، کھائیں گے کہاں سے، زندگی کیسے گزاریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فکر نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اپنی اولاد کے لیے، میں ترجمہ نہ کروں، لفظ بڑے آسان ہیں،
آپ خود سمجھ جائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنا کیا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے مانگ کیا رہے ہیں، آپ سمجھ جائیں، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ سمجھ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مولا میں نے اپنی بیوی کو، اپنی اکلوتی اولاد کو یہاں بھی آبان جنگل میں جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی آ کے بسا دیا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، ربنا لیقیموا الصلاۃ، کیا قائم کریں؟ کس کا فکر ہے؟ دین کا۔ اولاد کے بارے میں فکر کس؟ اللہ کے نبی کو فکر کس کا ہے؟ اللہ کے نبی کو فکر ہے رزق کا، اس کا بعد رزق کا ذکر بعد میں کیا، رزق روزی کا ذکر کیا، وارزق اہلہ من الثمرات، یہ ذکر بعد میں کیا، لیکن پہلے روزی کی فکر کی یا پہلے دین کی فکر کی کہ یہ کیا بن جائیں؟ نمازی بن جائیں۔ اب بولو اس آئینے میں ذرا اپنے آپ کو دیکھو اور خدا لگتی بات کہو، تم بھی اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے ہوئے یہی سوچتے ہو کہ پہلے دیندار بنے پھر اللہ انہیں اچھی روزی بھی دے، یہی سوچتے ہو؟ ہماری سوچ کیا ہے؟ دنیا، دولت، مال ہونا چاہیے، دولت، پیسہ، گاڑی اچھی ہونی چاہیے، مکان اچھا ہونا چاہیے۔ وہ رقم جو مکانوں پہ لگا دیتے ہو یار، میں یہ تو نہیں کہتا کہ اچھا مکان نہ بناؤ، ضرور بناؤ، لیکن لیٹرین 5 لاکھ دی نہ ہوئے نا تے پاخانہ پھر بھی آ جاندہ، رکتا نہیں ہے، اس میں 5 لاکھ آپ لگا رہے ہیں، اس میں 10 لاکھ روپے آپ لگا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں آپ مکانوں پر، فضول خرچ کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھا مکان، اللہ نے آپ کو دیا ہے پیسہ، اچھا مکان بنائیے، لیکن اس میں فضول خرچی نہ کیجیے، فضول خرچی نہ کیجیے۔ اپنی اولاد کے بارے میں دنیا سے پہلے فکر کس کا ہونا چاہیے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، فکر کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ بولو تو صحیح نا، میری دلیل تو سنو نا، میں تو دلیل سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کے لیے جسے بیابان جنگل میں چھوڑ کے آ رہے ہیں، فکر دنیا کا تھا یا دین کا تھا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے اللہ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ میں سارا واقعہ نہیں بیان کرتا، لیکن اس مضمون کو چونکہ میں آج تربیت والے مضمون کو میں یہاں آج ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ جوڑ بھی لگانا چاہتا تھا تو ذرا شارٹ کرتا ہوں اس کو، تفصیل اس کی پھر کروں گا، اس کی تفصیل بعد میں کریں۔ یہی اسماعیل یہاں چھوڑ کے چلے گئے نا، سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے، 1 سال کے بعد دیکھ بھال کے لیے۔ اس کے بعد جب دوسری مرتبہ آئے نا تو حضرت اسماعیل دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے۔ کچھ قافلے وہاں سے گزرے دور سے، انہوں نے پرندے دیکھے، پرندے۔ اس زمانے کے لوگ اس معاملے میں بڑے سمجھدار تھے، قیاس لگانا، قیافہ کرنا۔ انہوں نے کہا یار یہاں پرندے ہیں، یہاں تو کبھی پرندے نہیں ہوتے تھے، پانی وانی کوئی نہیں، پرندے اڑ رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہیں پانی آ گیا ہے۔ تو وہ قریب آ گئے، دیکھا تو پانی تھا، آب زمزم۔ تو انہوں نے مائی ہاجرہ سے اجازت طلب کی کہ ہم بھی یہاں رہنا چاہتے ہیں، کہا رہ رو۔ تو وہ وہاں رہنے لگ گئے، اب آبادی ہو گئی۔ اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی۔ یہ مکے کے لوگ اسی قبیلے کی اولاد میں سے، تو آبادی وغیرہ ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے نا تو حضرت اسماعیل دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے تھے۔
خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو کیا کر رہا ہوں؟ ذبح کر رہا ہوں۔ انی ارا فی المنام، خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ پیغمبر کا خواب حجت ہوتا ہے، پیغمبر کا خواب ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا، پیغمبر کا خواب قطعی ہوتا ہے۔ اب آپ کو میں کیسے سمجھاؤں قطعی کیا ہوتا ہے اور ظنی کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر کا خواب دین میں حجت بنتا ہے، دلیل قطعی ہوتا ہے، وحی کا درجہ رکھتا ہے، وحی کا۔ اور نبی کے علاوہ کسی پیر، عالم، فقیر، ولی، نبی، امام، صحابی، کسی کا خواب بھی دین میں حجت نہیں ہوتا۔ یہ ذہن میں بٹھا لے بات۔ جو بات بندیالوی کہہ رہا ہے، میں کچی باتیں کہنے کا عادی نہیں ہوں، جو بات کہتا ہوں سارے علماء اس کی تائید کریں گے۔ آپ جا کے علماء سے پوچھ لیں، جائیں کہ بندیالوی یہ کہتا ہے صحیح کہتا ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، کوئی ہو، انشاءاللہ ہر عالم تائید کرے گا کسی کا خواب دین میں حجت نہیں ہے، دلیل نہیں۔ اگر کوئی اس پر ضد کرتا ہے تو پھر میرے ایک سوال ہے، کسی پیر صاحب کو خواب آئے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو پھر صبح کے ٹائم اس پیر صاحب پر لازم ہے نا بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنا؟ رکھے نا پھر۔ اگر تیرا خواب قطعی ہے، اگر پیر اور فقیر اور نیک بندے کا خواب حجت ہے، تو پھر اگر وہ خواب میں دیکھے کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ رہا ہوں، تو پھر صبح کے ٹائم چھری رکھنی چاہیے نا، ذبح کرنا چاہیے۔ لیکن کوئی خواب دیکھے بیٹے کو ذبح کرنے کا، اس پر لازم نہیں ہے چھری رکھنا۔ اور اگر ابراہیم خلیل اللہ دیکھے تو یہ فرق ہے، ابراہیم خلیل اللہ دیکھے تو پھر اس پر لازم ہے کہ بیٹے کو تیار کر کے لے جائے اور اس کے گلے پہ چھری رکھے۔ یہ جو لوگ خواب بیان کرتے رہتے ہیں نا، فلاں بزرگ کو خواب آیا تھا اور فلاں بزرگ کو خواب آیا تھا، یہ خواب کور رکھو، خواب کسی کا حجت نہیں ہوتا۔ یہ خواب تمہیں مبارک ہوں، ہمیں قرآن مبارک ہو، ہمیں نبی پاک کا فرمان مبارک ہو، تمہیں خواب مبارک ہو۔ فلاں نے خواب میں یوں دیکھا، فلاں کو خواب یہ آیا، فلاں بزرگ کو خواب یہ آیا۔ خواب حجت نہیں ہے کسی کا، کسی صحابی کا خواب بھی حجت نہیں ہے، صرف نبی کا خواب کیا ہے؟ جو نبی خواب میں دیکھتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں محرم کا موضوع یہاں بیان کروں، اشارہ کرتا ہوں، پتہ نہیں کتنے لوگ سمجھتے ہیں۔ پیغمبر خواب میں دیکھے کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندری سفر میں ہیں اور بحری بیڑوں پر سوار ہیں، جس طرح بادشاہ تختوں پر سوار ہوتے ہیں۔ جو جو لوگ اس لشکر میں شامل ہو جائیں گے ان پر جنت واجب ہو جائے گی۔ کچھ آیا ذہن میں کہ کون نہیں آیا؟ آیا ذہن میں کہ کون نہیں آیا؟ کس کے دور میں پھر پورا ہوا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی، حضرت معاویہ کا دور تھا۔ حضرت معاویہ بخاری میں 7 جگہوں پہ یہ خواب تھا، یہ میرے نبی کو دوپہر کے ٹائم خواب آیا تھا اور آپ اٹھ کے مسکرائے تھے، اور آپ کی خالہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ تو ویسے ہی کتنے خوبصورت ہیں، اور اس مسکراہٹ نے تو 4 چاند لگا دیے آپ کے چہرے پر انوار پر۔ فرمایا خوش کیوں نہ ہوں، مجھے خواب میں میری امت کا ایک لشکر دکھایا گیا، اول جیش من امتی،
یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جنگ لڑے گا اس پر رب نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ کرے کوئی انکار اس بات کا کہ یہ جنگ جب لڑی گئی تو سب موبائل تھے رکھ کے آپ سہیں گئے ہو، بزرگوں یہ نہ کرو نا، آپ تو بعد میں بھی سن لیں گے۔ کرے کوئی انکار اس بات کا کہ حضرت عثمان کے دور خلافت میں یہ بحری لشکر، پہلا بحری لشکر جب روانہ ہوا تھا، اس کا کمانڈر ابو سفیان کا بیٹا معاویہ تھا۔ کرے کوئی انکار؟ تمام محدثین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت معاویہ اس کے سپہ سالار تھے، جس لشکر کو میرے نبی نے خواب میں دیکھ کے جنت کی بشارت دی، اور میرے نبی خواب دیکھ کر جاگے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ معاویہ میں صدقے جاواں تو نبی پاک دی نیندر وچ بھی خوشی دا سبب بن گیا، میرے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے ذکر کی، اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں۔ بیٹے نے کیا کہا؟ ابا کدی پتر بھی ذبح کیتے کسی لوندیاں دی اولاد، دعاؤں سے مانگا ہوا، مرادوں سے مانگا ہوا، بیٹے بھی کبھی ذبح ہوئے؟ جیتے جاگتے میرے گلے پہ چھری آپ چلائیں گے اور چھری باپ چلائے گا؟ نہیں کہا، نہیں کہا۔ حضرت اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جس کا حکم آپ کو دیا گیا ہے کر گزریے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ رب میری قربانی مانگتا ہے، قربانی تو ہمیشہ پیاری چیزوں کی مانگی جاتی ہے، تو میں کیوں نہ سمجھوں کہ اس دھرتی پر رب کو مجھ سے پیارا بندہ ہی کوئی نہیں نظر آیا ہے، اس لیے میری قربانی مانگتا ہے۔ یہ جو اسماعیل علیہ السلام نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر باپ کی آواز پہ لبیک کہا، رب کے حکم پہ لبیک کہا، باپ تو سال کی عمر کے بعد آیا ہی نہیں تھا، حضرت ابراہیم کی تو تربیت تھی نہیں، تو پھر بولو نا یہ تربیت کس کی تھی؟ بولو تو صحیح یار، تو ماں تربیت کرتی ہے نا، یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، مائیں تربیت کریں اپنی اولاد کی۔ حضرت ابراہیم تو چلے گئے تھے، سال کے بعد آئے، پھر آئے ہی نہیں، باپ کی تربیت نہیں ملی، ماں کی تربیت تھی۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ غالباً علامہ نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ میں کہتا ہوں علامہ اسماعیل کو آداب فرزندی ہاجرہ کی گود نے سکھائے تھے، ماں کی گود نے سکھائے تھے۔ ماں اچھی ہو، ماں کی گود اچھی ہو، ماں تربیت اچھی کرے، یہی تو بیان کرتا آ رہا ہوں، ماں تربیت اچھی کرے اپنی اولاد کی تو پھر بیٹا اسماعیل پیدا ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہوگی۔ دیکھیں یہ ریکارڈ ہونے دیں شانی، میں نے بہت پہلے آپ سے کہا تھا کہ ہم ایک فری ڈسپنسری یہاں بنانا چاہتے ہیں فرنٹ پہ، یہاں واٹر فلٹر ہے اس کے ساتھ۔ یہ واٹر فلٹر یہ سرگودے میں واحد واٹر فلٹر ہے جس کی سروس 24 گھنٹے ہے، یہ کسی وقت بند نہیں ہوتا، اور اس کا جو بجلی کا ماہانہ بل ہے وہ تقریباً 50,000 کے قریب،
ماہانہ بل، لیکن آپ گھبرائیں نہیں، ایک بندہ دے رہا ہے، صرف ایک، سارا محلول بھی وہ دے رہا ہے، تبدیل بھی وہ خود کرتے ہیں، اور سارا خرچہ بھی برداشت کرتے ہیں۔ اللہ جس مقصد کے لیے انہوں نے لگوایا، اپنی والدہ کی ایصال ثواب یا والد کا ایصال ثواب، جس کے لیے بھی انہوں نے لگوایا، اللہ تعالیٰ ان کی مراد کو پورا فرمائے۔ بہت بڑا کام ہے، 24 گھنٹے رات کو لوگ آتے ہیں کاروں پر، موٹر سائیکلوں پر، ساری رات دن، کسی وقت اس نے کہا کوئی بند نہیں کرنا، 24 گھنٹے کھلا رکھو اسے۔ تو یہ ایک سروس ہے، اور اس کی جگہ ہم نے فراہم کی، اوپر مشینیں ساری ہماری جگہ پہ لگی ہوئی ہیں، جامعہ کی جگہ ہیں، جامعہ کی۔ تو میرا اپنا ایک ذوق ہے خدمت خلق کا تھوڑا سا، کہ غریب لوگ، مستحق لوگ جو ڈاکٹروں کے پاس نہیں جا سکتے، ان کی ساری کمائی 500 600 دن کی کمائی ہے، اور ڈاکٹر کو وہ 150 200 نہیں دے سکتے، تو ان کے لیے ایک فری ڈسپنسری یہاں بنائی جائے تاکہ وہ مفت دوائی یہاں سے حاصل کر لیں۔ ہمارے پاس چونکہ 300 طالب علم ہیں مسافر، تو وہ ان میں بھی 20-25 مریض روز کے ہوتے ہیں، ان طالب علموں میں بھی وہ تو شروع ہے، طالب علموں کا علاج معالجہ شروع ہے، ڈاکٹر صاحب مغرب سے لے کے عشاء تک یہاں بیٹھ رہے ہیں، اور ہم نے وہ ڈسپنسری جو بنائی ہے، آپ آج وہ دیکھ لیں جا کے، لیکن ذرا ٹھہر جائیں، اگلے جمعے تک اس کو مکمل ہو لینے دیں۔ ہمارا وہاں تقریباً 3-4 لاکھ روپیہ اس ڈسپنسری کے بنانے پر، جو اس کی ٹیلیں ہیں، فرش ہے، ڈسپنسری کا وہ حصہ ہے، ڈاکٹر کا کمرہ ہے، لیٹرین ہے، وہ سب جو ہم نے بنایا ہے۔ لیکن اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، وہ جو سامنے گلا ہم نے رکھا ہوا ہے ڈسپنسری کا، وہ نیلے رنگ کا، اس میں سے تقریباً 2 لاکھ روپیہ نکلا ہے، اس گلے میں سے، وہ جو سامنے پڑا ہے اس گلے میں سے 2 لاکھ روپیہ وہ تھا۔ 1 لاکھ روپیہ سعودی عرب سے یہاں وہ ہوتے ہیں، ہمارے دوست ہیں آج کل یہاں آئے ہوئے ہیں، 1 لاکھ روپیہ انہوں نے ڈسپنسری کے لیے فراہم کیا تھا، تو یہ ہم نے وہاں لگا دی ہے۔ انشاءاللہ عنقریب اس کا افتتاح ہوگا۔ میں تو آپ کو توجہ دلا سکتا ہوں، کر لیں یہ کام تو اچھی بات ہے، نہیں کریں گے ہو جائے گا، یہ میرا بڑا توکل ہے اپنے اللہ پر، لیکن آپ کر لیں تو آپ کی بہتری ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ ایسا ہو جو دوائی اپنے ذمے لے لے، ایسے ہوں گے کہ ساری دوائی میں فراہم کروں گا۔ دوائی کیا ہوتی ہے؟ بخار، نزلہ، زکام، پیٹ کا درد، پیچس، یہ دوائی ہونی ہے نا، اور کوئی قیمتی دوائی تو نہیں ہونی۔ اس کے لیے وہ اس طرح کرے کہ مغرب کے بعد ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں، ان کے پاس آئے، پرچی لکھوائے کہ کون کون سی دوائیاں آپ کو چاہیے، وہ آپ کو دوائیاں لکھ کے دے دیں، آپ دوائیاں لے کے پہنچا دیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو اگر کوئی آدمی ایسا صاحب ثروت ہو جو کہے کہ یہ سارا خرچہ دواؤں کا میں دوں گا، تو وہ بعد میں مجھ سے ملے یا مجھ سے نہ بھی ملے، تو مغرب کے بعد ڈاکٹر صاحب سے وہ رابطہ کر لے۔ آج آپ اتنا کریں، آج کہ ہر بندہ وہ ڈسپنسری والا جو گلا ہے نا، اس کو ہاتھ ضرور لگائے، کوئی شاید سٹے یا نہ سٹے، ہاتھ ضرور لگائے۔ یہ جو ہمارے پیچھے محلے کے دوست ہیں، نمازی ہیں ہمارے 5 وقت کے، یہ بھی آج تھوڑی سی تکلیف کر لیں، تھوڑی سی تکلیف ہے، اس پر قدم بڑھائیں گے تو اس پر بھی اللہ ثواب دے گا۔ آج آپ سارے حضرات اپنی طاقت کے مطابق، کسی میں 5000 کی طاقت ہے، 10,000 کی طاقت ہے، 1000 کی طاقت ہے، 500 کی ہے، 100 کی ہے، 10 کی ہے، 10 روپے کی ہے، 5 روپے کی، ہر بندہ اس میں وہ جو گلا ہے جس میں ڈسپنسری کا لکھا ہوا ہے نیلے رنگ کا، مدرسے کے سامنے پڑا ہوا ہے، آپ میں سے ہر بندہ آج وہاں اپنی حاضری لگا کے جائے۔ اللہ آپ کے مال میں، جان میں، اولاد میں، علم و عمل میں، رزق حلال میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔